ہے یا آپ بتائیں تو میں تمام کر دوں یہ بات. ہاں لیکن مجھے خیال ہے اس بات کا جو کل آپ نے فرمایا تھا اور میں اس کا لحاظ رکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں. اور اس کے بعد وہ پہاڑی سے لوگ آ گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے جن کو اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا، اور پھر وہ پلٹے اس درے سے. خالد بن ولید سرداری اس وقت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی کفار کے لشکر کی. ادھر سے پلٹ کر رسول پہ حملہ ہوا اور مسلمان بھاگے. اور امیر المومنین نے اب سب سے بڑا فریضہ یہ تھا کہ رسول کی حفاظت کی جائے، اور کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے کبھی آگے علی مسلسل بڑھتے اور رسول اللہ کہتے جاتے کہ علی ادھر سے دشمن آ رہا ہے حملہ کرو. اور اس دفاع رسالت میں علی کے جسم پر 70 زخم لگے ہیں. 70 زخم. یہ تاریخ ہے، ساری تاریخیں ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2 کا فرار تو صاف تاریخوں میں موجود ہے، بخاری تک میں ہے. 2 افراد کا، خاص افراد کا فرار. میں علمی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی تبرعی بات نہیں، علمی بات. پہلے صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رسول کے قریب تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اس وقت رسول کے قریب تھے یا تو رسول کی حفاظت میں مارے گئے، شہید ہوئے، یا زخمی ہوئے. مگر ان کا نام نہ شہیدوں میں ملتا جو رسول کے گرد گرے تھے زمین پر، اور نہ ہی زخمیوں میں ملتا. جبکہ شیر خدا صاحب ذوالفقار کے بدن پر 70 زخم لگے ہیں. تو یہ بات کیا ثابت کر رہی ہے؟ اس کے باوجود علی حملے کرتے رہے اور رسول کو پھر بلندی پہ لے جا کے پہنچایا، اور اس کے بعد پھر بھاگا لشکر کفار کا لشکر پھر بھاگا اور مسلسل بھاگنے لگا. تو اب اللہ کے رسول کی یہ حکمت تھی، جنگ کی حکمت تھی کہ ان پر پھر حملہ کیا جائے. اگرچہ کہ علی کے جسم پر 70 زخم تھے، لیکن ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور کفار کا تعاقب کیا. حمراء الاسد کے مقام پر کفار کا لشکر رک گیا تھا. اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کے فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے. غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے. اور وہاں سے خبرداروں نے، خبر دینے والوں نے، جاسوسوں نے خبر دی لشکر اسلام کو کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو مسلمانوں تم پر اتنے مختصر آئے ہو حملہ کرنے والا ہے. جب یہ خبر ملی تو مورل ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، مگر بے اختیار شیر خدا نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے قرآن میں اسی آیت کو نازل فرما دی. وہ 3 آیتیں انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، یہ دعاؤں ہی کے عنوان پر. اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں صبح کے مصائب، رات کے شب کے مصائب کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. اور شب کو پڑھوں گا، یہ نئے مصائب پڑھا ہوں کیونکہ رات کو میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن کافی طویل ہو گئے تھے وہ مصائب بھی، کہ ظاہر ہے کہ حضرت حر کے حوالے سے تھے اور حضرت جون شہید کے حوالے سے تھے. حضرت حر کے مصائب عموماً مرثیوں میں اس میں ہوتے ہیں، حضرت جون کے نہیں ہوتے. حضرت جون کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جون حضرت ابو ذر کے غلام تھے. حضرت جون اور بعد حضرت ابو ذر خدمت اہل بیت کو جون نے اپنی سب سے بڑی سعادت قرار دیا اور خدمت امام علی مقام میں رہنے لگے. اور کربلا آئی امام کے ساتھ مدینے سے، اور حضرت جون کی یہ خبر ملتی ہے ہمیں مقتل کی تاریخ میں. یہ بات میں نے رات کو نہیں پڑھی تھی کہ 9 محرم، ظاہر ہے کہ اگلے دن جنگ ہونی ہے. حضرت جون کا ذکر ملتا ہے کہ امام کے خیمے کے دروازے پر حضرت جون جو تھے وہ تلواروں کو صیقل کر رہے تھے. عاشور کے دن جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، حضرت جون تلواروں کو صیقل کر رہے تھے دروازے کے اوپر. امام کے خیمے کے اندر امام تھے اور امام ہی کے خیمے میں امام کی ہمشیرہ زینب کبریٰ تھی. اور پھر شب عاشور آئی. امام علی مقام نے اپنا
خطبہ دیا اور کہا کہ شب کی تاریکی کو اپنی سواری قرار دو اور چلے جاؤ حسین کو تنہا چھوڑ دو. مگر وہ پروانے شمع کے نہ تھے. امام نے شمع کو بجھا دیا تھا کہ وہ تاریکی میں چلے جاتے. یہ شب میں امامت کے پروانے تھے. یہ شب میں امامت کے پروانے تھے. اور ایک ایک سے خطاب کر کے امام نے کہا تو چلا جا تو چلا جا. جون سے بھی کہا. جون غریب غلام اور اتنے غریب کہ جون کے پاس تلوار بھی نہ تھی, نیزہ بھی نہ تھا, زرہ بھی نہ تھی, نہ حملہ کرنے کی صلاحیت تھی نہ دفاع کرنے کی صلاحیت تھی. کہا جون تو چلا جا, مجھے اکیلا چھوڑ دے. اور جون نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا, کہا مولا میری جیبوں کو تو دیکھے. ایک مرتبہ امام نے جون کی جیبوں پہ نظر ڈالی, بھری ہوئی تھی, ابھری ہوئی تھی. کہا جون یہ کیا؟ کہا مولا آپ کے غلام کے پاس تلوار نہیں, نیزہ نہیں, زرہ نہیں, میں نے کربلا کے صحرا میں پتھروں کو اپنی جیب میں بھر لیا ہے. میں نے پتھروں کو بھر لیا ہے. آپ کا غلام آپ کے دشمن پر پتھر برسائے گا, پتھر سے جنگ کرے گا. امام نے جون کے اس جذبے کو دیکھا, بے اختیار آنکھ میں آنسو آ گئے. اور پھر امام نے کہا کہ چلا جا. یہ جون نے انتہائی نادانی میں کہا, نادانی بھولے پن میں کہا کہ مولا کہیں آپ اس لیے تو جدا نہیں کرتے کہ آپ کے طیب و طاہر لہو کے اندر مجھ غلام حبشی کا بدبودار سیاہ لہو مل جائے. جون کے اس کلام پر امام بے اختیار رونے لگے, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی, اللہم عطر جسدو, پروردگار اس کے بدن کو معطر کر دے اور اس کے چہرے کو نورانی بنا دے. عاشور کا دن گزرا, حسین کا بے تیغ سپاہی بھی لڑا. جون لہو میں نہ آ کر زمین کربلا پہ گرے. امام اسی طرح سے پہنچے جیسے علی اکبر کے لاشے پہ گئے, عباس دلاور کے سرانے گئے. شام غریبہ گزری, 11 محرم آئی اور پھر بنی اسد کے لوگ نکلے شہیدوں کے لاشوں کو دفن کرے. ان کا بیان ہے کہ شہیدوں کے لاشوں کے درمیان ایک لاشے کو دیکھا کہ جس سے نور بلند تھا اور جس لاشے سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار جو مومن مومنات اور چھوٹے چھوٹے مغفرت فرما, مخصوصاً بنی مرحوم کی مرحومین کی بھی, خاندان کے, اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرما رب العالمین, اور آپ سب کی دعاؤں کو حاجات کو قبول فرمائے. ملت اسلامیہ کو تب اتفاق عطا فرمائے. آزادار ابن حسین جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بیماروں کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین اپنے نور کا حجت کا ظہور جل فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے تمام مرحوم کے لیے, اور پھر مرحوم عمار زیدی کے لیے بھی پڑھیے.